اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ کانا پوسی تو ایک شیطانی کام ہے، یعنی وسپرنگ، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، یعنی یہ دوسروں کے دل میں دکھ پیدا کرتی ہے، حالانکہ اللہ کے اذن کے سوا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی اگر کوئی چپ کے تمہارے خلاف کوئی سازش بھی کر رہا ہے، کچھ نہیں بگڑتا تمہارا، تم غم نہ کرو، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، جگہ کھلی کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم بلندی حاصل کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے کام کرتے ہیں، جبکہ کچھ ناپسندیدہ نفس کے خلاف کام کرنے سے بھی انسان کو بلندی حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جب تم کسی مجلس میں ہو، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب کہا جائے کہ اور زیادہ لوگ آ گئے ہیں، کیونکہ بعض اوقات زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، بعض اوقات کم ہوتے ہیں، تو کہا جائے کہ ذرا آگے آگے ہو جائے، جگہ بنا دیں، تو کچھ لوگ ہل کے نہیں دیتے۔ یا اسی طرح مسجد میں گئے ہیں، حرم میں بیٹھے ہیں، جگہ بھی ہے، اپنے ٹانگیں پھیلانے کے لیے ہم کسی دوسرے کو وہاں بیٹھنے نہیں دیتے۔ تو ایسے تمام مواقع پر انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ساری خیر صرف اپنے لیے چاہتا ہے اور دوسروں کو خیر سے محروم کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ دل کی تنگی کی علامت ہے۔ تو یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں وسعت پیدا کرو تو وسعت پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا۔ کہاں؟ تمہارے دلوں میں، تمہاری قبروں میں، تمہارے مشکل معاملات میں، تمہارے رزق میں، اللہ وہاں پر فراخی کر دے گا۔ یعنی جب تم کسی کے لیے آسانی کرو گے تو اللہ تمہارے لیے آسانیاں کرے گا، کیونکہ بدلہ عمل کی قسم میں سے ہی ہوتا ہے۔ جو فراخی کرتا ہے اللہ اس کے لیے فراخی کر دیتا ہے، جو اپنے بھائی کے لیے وسعت پیدا کرتا ہے، جگہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کسی آدمی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے اور پھر اس کی جگہ پر خود بیٹھ جائے، بلکہ تم وسعت پیدا کرو اور دوسروں کو جگہ دو۔ لیکن بعض اوقات لوگ راستے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ اب دیکھیے کہ یہ ریڈ کارپٹ کیوں بچھایا گیا ہے، یہ رنر کیوں بچھایا گیا، کچھ پتا ہے آپ کو؟ راستے کے لیے، کیونکہ اتنے سارے ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی ایمرجنسی ہو سکتی، کسی کو جلدی نکلنا ہو سکتا ہے، تو راستہ کھلا ہو، راستہ روکا نہ جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب آپ کلاس کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں تو کچھ لوگوں کو نماز کے لیے اندر آنا ہوتا ہے، کچھ کو باہر جانا ہوتا ہے۔ بالکل وہی حال ہو جاتا ہے جو حرم کے گیٹس پر ہوتا ہے نا، آنے والے دھکے دے رہے ہیں اندر جانے کے لیے، باہر نکلنے والے دھکے دے رہے ہیں باہر نکلنے کے لیے، اور اسی آپس کی کشمکش میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو اذیت بھی دیتے ہیں اور کام نہیں ہوتا۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ اس لیے ہوتے ہیں دو دروازے، ایک جانے کے لیے اور ایک آنے کے لیے۔ یا پھر یہ کہ آپ کو پتا ہے، اٹس انڈرسٹوڈ کہ اندر والوں نے باہر نکلنا ہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نکل رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ذرا سا 2 منٹ انتظار، کتنی دیر لگے گی ان لوگوں کو نکلنے دیں۔ جب یہ نکل جائیں پھر آپ کے لیے کھلی جگہ ہے، چند سیکنڈ میں آپ جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں، اندر آ جائیں گے۔ اور اگر اندر جگہ نہ رہی تو کیا باہر نہیں نماز ہوتی؟ نماز تو ہو جائے گی، آپ باہر پڑھ سکتے ہیں، آپ اوپر پڑھ سکتے ہیں، کسی اور کھلی جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ سوچ کے کہ مجھے اندر جگہ مل جائے نماز کے لیے، دوسروں کو اذیت میں مبتلا کرنا درست نہیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ہم حلقے کے درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں، یعنی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آگے بڑھ کے بیچ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ دوسروں کے لیے راستہ تنگ کر دیتا ہے۔ تو کہیں پر بھی انسان جہاں بھی راستہ روکتا ہے وہاں تکلیف دینا جو ہے وہ لعنت کا موجب ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں کو ان کے راستے میں اذیت دی اس پر ان کی لعنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو راستے میں تکلیف نہ دیں، ٹریفک میں
گاڑی ایسی جگہ پارک نہ کریں کہ جہاں پر دوسرے لوگوں کا راستہ رک جائے یا وہ اپنی گاڑی نکال ہی نہ سکیں. ڈبل پارکنگ نہ کریں. اسی طرح راستہ تنگ نہ کریں. معاذ بن انس جوہنی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں فلاں جہاد کیا، بس لوگوں نے اترنے کی جگہ کو تنگ کر دیا اور راستے روک دیے. تو اللہ کے نبی نے اعلان کرنے والے کو بھیجا کہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس نے جائے قیام کو تنگ کیا اور راستہ بند کیا اس کا جہاد نہیں ہے. جس نے راستہ بند کیا اس کا جہاد نہیں. کتنی بڑی سعادت سے ایک شخص محروم ہو جاتا ہے، ساری نیکی برباد کر کے اٹھتا ہے جب دوسروں کے لیے تنگی کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کہیں آپ کو رکنے کی ضرورت ہے تو راستے میں نہ رکیں. کچھ لوگ راستے میں گلے ملنے لگ جاتے ہیں، سلام کرنے لگ جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ پیچھے آنے والوں کے لیے تکلیف ہو جاتی ہے. یعنی یہ نیکی نہیں ہے اس وقت کہ آپ کسی جانے والے کو پکڑ کے کھڑے ہو جائیں اور اس کا ہاتھ ہی نہ چھوڑیں یا ادھر ادھر سے سلام کریں تاکہ اور لوگ جو آ رہے ہیں ان کے لیے مشکل ہو. پھر اسی طرح عام راستوں میں چلتے ہوئے عورتوں کو بیچ میں چلنے سے منع کیا گیا. سائڈ پر چلنے کی ضرورت ہے، مردوں کے بیچ میں نہیں گھسنا چاہیے. تو تکلیف کو دور کرنا ایمان کا حصہ ہے اور یہ صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا لوگوں کے راستے سے پتھر، کانٹا یا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا تمہارے لیے صدقہ ہے. اور اس کے لیے ایک شخص کو جنت میں دیکھا گیا کیونکہ اس نے مسلمانوں کے راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تھا. آپ نے فرمایا جو مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرے گا اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور جس سے ایک نیکی قبول کر لی گئی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اسی طرح دوسروں کو اذیت سے بچانے والا بھی جنتی ہے. ایک آدمی ایک ایسے راستے سے گزرا کہ ایک خاردار شاخ تھی اس راستے پر، کانٹوں والی شاخ. کہنے لگا اللہ کی قسم میں اس شاخ کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ یہ ان کو تکلیف نہ دے. تو وہ آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا صرف اس شاخ کو ہٹانے کی وجہ سے. آپ دیکھیے ہمیں کتنا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ جتنی باتیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں یہ صرف یہاں کے لیے نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی آپ ہوں، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں، آپ پیدل چل رہے ہوں، آپ کسی کے ساتھ سوار ہوں، راستے کا حق دینا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. ہمارا اصل دین کیا ہے اور عمل کیا ہے کہ ہم جو سنیں اس پر عمل بھی کریں، اور یہی چیز ایمان کو بڑھانے والی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات کسی مجلس میں کسی کو کسی وجہ سے اٹھایا جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ یہ شیشے کے دروازے ہیں، کچھ لوگ ان پہ ٹیک لگا دیتے ہیں. آپ سوچئے ٹیک لگے گی تو کیا ہوگا؟ وہ تو اکھڑ کے کسی کے سر پہ گرے گا، اور گرا تو کیا ہوگا؟ کتنا سخت نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایک حد سے زیادہ ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. تو یہ نہیں کہ جو جگہ دیکھی وہاں ٹیک لگا دی، یعنی کہ جو ہماری مرضی یا خواہش یا دل ہے وہ کرنا شروع کر دیا. اپنی جگہ ہو یا کسی اور کا گھر ہو، ہر جگہ انسان عدل و انصاف سے کام لے. تو ایسی صورت میں پھر لوگوں کو کہہ کے اٹھانا پڑتا ہے کہ یہ راستہ یہاں نہ بیٹھے. اس پہ لوگ مائنڈ کرتے ہیں. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ اٹھایا جائے تو اٹھ جاؤ، وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو وسعت پیدا کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی مجلس میں آئے اور اس کے لیے جگہ کھلی کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، کیونکہ اسے اللہ نے اس کے ساتھ عزت دی ہے اور اس کے مسلمان بھائی نے اس کو عزت دی ہے. یہ کسی کو عزت دینا ہوتا ہے، کسی کے لیے جگہ بنانا. اگر اس کے لیے جگہ کشادہ نہ کی جائے تو وہ دیکھے کہ مجلس میں کہاں جگہ ہے وہاں وہ بیٹھ جائے، لیکن راستے میں نہیں، ریڈ کارپٹ پہ نہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو گے اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی تمہارے سارے اعمال اللہ کی نظر میں ہیں. کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. یعنی بعض اوقات ہم اس لیے کچھ کام کر دیتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. یہاں ہمیں یہاں تو ہم گاڑی پارک کر دیں، کس نے پکڑنا ہے؟ یہاں تو ریڈ لائٹ توڑ دیں، کون دیکھ رہا ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے؟ وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، منافقین کی طرف اشارہ ہے.
اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بڑے ہی برے کرتوت ہیں وہ جو کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد. وہ دوزخ کے ساتھی ہیں, اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں, اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا. خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے. وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں, خبردار رہو, شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. قیامت کے دن یہ لوگ اٹھ کے پھر قسمیں کھانے لگیں گے. یہ ایسا کیوں؟ یاد رکھیے کہ انسان جس عمل کے ساتھ مرتا ہے نا, جو اس کی عادتیں ہوتی ہیں نا, اور جو اس کے دل میں ہوتا ہے, اسی کے ساتھ وہ مرتا ہے, اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا. اگر کوئی شخص دنیا میں دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے تو قیامت کے دن بھی اٹھ کر ویسے ہی دھوکہ دینے کے لیے قسمیں کھانی شروع کر دے گا. لیکن اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اب یہاں کیا کہا؟ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم. یہ اللہ کے سامنے بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے اس کی عادتیں پھر جاتی نہیں ہیں. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, قبر میں ہر شخص کو اسی حال پہ اٹھایا جائے گا جس پہ وہ فوت ہوا ہوگا. یاد رکھے, انسان کانشیس رہے کہ میں کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, کن مجلسوں میں جاتا ہوں. اگر ان کے ساتھ میری موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ مومن اپنے ایمان پر اور منافق اپنے نفاق پر. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ لوگ قیامت کے دن اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. حاجی اگر حج کے سفر میں فوت ہو جائے تو قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا کیونکہ وہ احرام میں فوت ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسے ہی شخص کے لیے کہ اسے پانی اور بیری سے غسل دو اور اسے اس کے دونوں کپڑوں میں کفنا دو, البتہ اسے خوشبو نہ لگاؤ, نہ اس کا سر چھپاؤ, کیونکہ وہ قیامت کے دن لبیک پکارتا وہ اٹھے گا. اسی طرح جو قتل کر دیا گیا وہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس حال میں کہ اس نے اپنا سر دائیں یا بائیں ہاتھ سے پکڑ رکھا ہوگا اور اس کے زخموں سے خون رس رہا ہوگا. یعنی مقتول جو ہے وہ خون کے ساتھ اٹھے گا اور وہ گواہی ہوگی ایک طرح سے کہ کسی نے اس کو قتل کیا تھا. اور وہ رحمان رب تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے آئے گا اور کہے گا کہ اے میرے رب, اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا, یعنی قاتل کی طرف اشارہ کر کے کہے گا. یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. فی الواقع اللہ زبردست ہے, قوی ہے, عزیز ہے, غالب ہے. تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے, خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. یعنی جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو پھر اس سے اس طرح کی محبت نہیں کی جا سکتی جس طرح ایمان والوں سے ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے, جما دیا ہے ایمان کو, اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں, خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں. تو یاد رکھیے اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی اور کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے. یہ اس بات کا عوض ہوتا ہے. ہمیشہ ایک اصول یاد رکھیے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آپ نے اللہ کو راضی کیا تو اللہ آپ کو راضی کر دے گا, لیکن اگر آپ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے لگ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرے گا. اس لیے ہمیشہ اللہ کی رضا کو نمبر 1 پہ رکھیں. سورۃ الحشر
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا. اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے. بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو. اس صورت میں غزوہ بنو نذیر کا ذکر کیا گیا ہے. مدینہ کے مشرقی طرف یہود کا ایک قبیلہ آباد تھا، بنو نذیر، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا. لیکن ہر تھوڑے دن کے بعد وہ کسی نہ کسی طرح معاہدہ شکنی کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر 4 ہجری میں ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جس کی وجہ سے ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا. اور جب یہ جا رہے تھے تو اپنے گھروں کو خود گرا رہے تھے اور سارا سامان ساتھ لے کے جا رہے تھے، اور چھتوں کی کڑیاں وغیرہ جو تھی وہ بھی اتار کے ساتھ لے جا رہے تھے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عقل والو سبق حاصل کرو ایسے تاریخی واقعات سے کہ جب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اور اس میں سبق ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو انسان دیکھے کہ پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے. یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، یا اس کتاب کو جھٹلاتا ہے، یا اس کے کسی حکم کو جھٹلاتا ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے. دنیا میں بھی بعض اوقات ذلت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی، کیونکہ واقعے کے آخر میں کیا فرمایا، فَاعْتَبِرُوا، عبرت حاصل کرو، سبق سیکھو اس واقعے سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں انہیں عذاب دے ڈالتا، انہیں ختم کر دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ کے اذن سے تھا، کیونکہ ان تک ایکسس ہو نہیں سکتی تھی، رستہ نہیں تھا جب تک کچھ درخت نہ کاٹنے پڑتے، جس پہ مسلمانوں کے خلاف بہت پروپیگنڈا شروع ہو گیا. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا. اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تھا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے. اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں. یعنی عام مسلمانوں نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا، یعنی اس غزوے میں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے مالف ہے، وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے. یہ سبب بتایا گیا کہ کس طرح مال کی تقسیم اسلام نے بتائی ہے کہ مال صرف امیروں کے بیچ میں نہ رہے بلکہ امیروں سے غریبوں کی طرف منتقل ہوتا رہے. یاد رکھیے کہ مال کی کسی سوسائٹی میں وہی حیثیت ہے جس طرح خون کی جسم کے اندر. خون اگر جسم کے اندر سرکولیٹ کرتا رہے
تو انسان ہیلدی رہتا ہے. اور اگر یہ سرکولیشن سلو ہو جائے تو بیماری ہو جاتی. اور اگر کسی جگہ خون جم جائے حتیٰ کہ کلاٹ ہی بن جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹریول کرتے کرتے اگر ایسے آرگنز پہ جا بیٹھے تو انسانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر سوسائٹی میں کچھ لوگوں کے پاس بہت مال ہو اور وہ مال صرف انہی کے پاس ذخیرہ رہے، نہ اس کی زکوٰۃ نکالیں اور نہ ہی وہ عام صدقات میں حصہ لیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے جو باقی محتاج اور فقیر لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بے چینی پھیلتی ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ چوری، ڈاکے، بدامنی پھیلاتے ہیں اور مالداروں کا جینا حرام کر دیتے ہیں. تو اس لیے ایک اسلامی فلاحی ریاست میں مال جو ہے وہ سرکولیشن میں رہتا ہے. اب دیکھیے شروع میں ہی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا اس کو خرچ کرتے ہیں، یعنی دیتے رہتے ہیں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے وہ تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. بہت اہم آیت ہے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن ہی کافی ہے ہمارے لیے. نہیں، جو رسول تمہیں دے اس کو بھی لے لو. یعنی حدیث بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ بھی دراصل اللہ ہی کے دیے ہوئے علم کی بنا پر آپ کو ملی اور پھر آپ نے ہم تک پہنچائی. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یاد رکھیے کس بات کے آخر میں آ رہی ہے بات؟ رسول کی اطاعت کے بعد آ رہی ہے کہ اگر تم انکار کرو گے تو پھر پکڑ بھی ہوگی. نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہیں جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے باہر نکالے گئے. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں. یہی راست باز لوگ ہیں. اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے. یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں. سبحان اللہ، انصار اور مہاجرین کا رشتہ یہاں بتایا گیا کہ کس طرح یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے، اور یہی محبت اللہ کی خاطر تھی. اور جو کچھ بھی ان کو دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے. یعنی بارہا انصار کو جب نہیں ملا اور مہاجرین کو پریفرنس دی گئی ان پر، تو انہوں نے کسی دل کی تنگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ خوش ہوئے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ اپنی جگہ خود محتاجی کیوں نہ ہو، پھر بھی دوسرے کی ضرورت کا خیال زیادہ. یاد رکھیے یہاں وہ واقعہ بتایا جاتا ہے اس کے پس منظر میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے تو ازواج مطہرات سے پوچھوایا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، مہمان تھا، اس کی خاطرداری ضروری تھی، تو ایک انصاری اپنے گھر لے گئے اور ان کے پاس بھی اس وقت صرف اتنا کھانا تھا کہ یا خود کھاتے یا مہمان کو کھلاتے. تو انہوں نے بچوں کو بھوکا سلا دیا، چراغ گل کر دیا اور اس طرح ظاہر کیا جیسے وہ خود بھی کھا رہے ہو، لیکن سارا کھانا مہمان کو کھلا دیا. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نہایت خوش ہوئے. اور یہاں پر ان لوگوں کی تعریف کی گئی کہ خواہ خود بھوکے بھی ہوں، تنگی بھی ہو، محتاجی بھی ہو، پھر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ جو اپنے نفس کے شح سے بچا لیا گیا. شح کا معنی ہے حرص، خود غرضی، کنجوسی، بخل، دل کی تنگی. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یاد رکھیے جب انسان کا دل وسیع ہو جاتا ہے نا، اللہ کا حکم ماننا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. سب طرح کے احکامات آسان ہو مشکل ہو انسان خوشی خوشی کرنے لگتا ہے کیونکہ اس کا سینہ کھلا ہوتا ہے، وہ ریسیپٹیو ہوتا ہے. اور ان چیزوں کو چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے جن کو اللہ نے منع کیا ہے، چاہے وہ انسان کو کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہو. اور اسی طرح اللہ کی خاطر مال خرچ کرنا، دوسروں کو اپنے اوپر پریفرنس دینا، وہ بھی آسان ہو جاتا ہے. اور اس طریقے سے انسان پھر کامیابی حاصل کر لیتا ہے. اور یاد رکھیے انسان کی بدترین صفات میں سے ہے دل کی تنگی اور بخل. اور بخل ایمان کی منافی صفت ہے، ہلاک کرنے والی بیماری ہے. اور پہلی قوموں کو بخل نے ہی ہلاک کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خبردار کیا تھا. اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ،
اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے. یہ ہوتی ہے دلوں کی وسعت کہ انسان ایمان لانے کے بعد جب خود اپنے لیے دعا کرتا ہے تو صرف اپنے لیے نہیں کرتا، دوسروں کے لیے بھی کرتا ہے. کیونکہ ایمان انسان کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بناتا ہے، دوسروں کی خدمت کرنے والا بناتا ہے. ایسا شخص دوسروں کے لیے کھلے دل سے دعا کرتا ہے، اور دوسروں کے لیے دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور یاد رکھیے غائبانہ دعا کی تو ویسے ہی بڑی فضیلت ہے. آپ کسی کے لیے کچھ مانگتے ہیں، اللہ آپ کو دیتا ہے. اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے، دوسروں کے بچوں کی ہدایت کے لیے دعا کریں. خود بیمار ہے، سب بیماروں کی شفا کی دعا کریں. جو چیز اپنے لیے چاہیں دوسروں کے لیے اگر دے نہیں سکتے تو دعا تو کریں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کے اندر بھی وسعت آئے گی. تو اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی؟ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے. اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں. یہ صرف جھوٹے دعوے اور وعدے ہیں. اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے. اور وقت نے ثابت کیا کہ واقعی نہیں نکلے. جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو مدینہ کے منافقین ساتھ نہیں گئے. دنیا میں ہی واضح ہو گیا، جھوٹ کھل گیا. اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے. ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے. اور جب انسان انسانوں سے زیادہ ڈرتا ہے اللہ سے تو پھر اللہ انسان کو بندوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے. اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. انسان کی عقل مندی کی دلیل ہے اللہ سے ڈرنا. وہ شخص نہایت ناسمجھ ہے جو بندوں سے زیادہ ڈرتا ہے اور اللہ سے نہیں ڈرتا یا کم ڈرتا ہے. یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے. لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کے یا دیواروں کے پیچھے چھپ کے. یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں. تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں. یعنی اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپس کا اختلاف ناسمجھ لوگ کرتے ہیں. جو عقل مند ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا ایشو نہیں بناتے، اگنور کر دیتے، درگزر کرتے ہیں. اور یہاں پر آپس کے بغض کی ممانعت ایک طرح سے کی گئی ہے. کشاری کہتے ہیں کہ لوگوں کا آپس میں متحد ہونا حالانکہ ان کے دل آپس میں نفرت رکھتے ہوں ہر قسم کے بگاڑ کی اصل ہے. سب فساد اور بگاڑ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوں، ایک ٹیم ہو، لیکن ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہوں، ایک دوسرے سے نفرت رکھتے ہوں. اور ہر مشکل موقع پر اللہ کی طرف سے مدد نہ آنے کی وجہ، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ کی مدد بھی نہیں آتی، اور اس بات سے پھر ان کے دشمن ان پہ جسارت کرتے ہیں، ان پہ چڑھ آتے ہیں. آج مسلمانوں کو مدد کیوں نہیں آ رہی اللہ کی، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا؟ کیونکہ آپس میں ہی نفرتیں اور بغض اور حسد اور ایک دوسرے کے خلاف الزامات، چھوٹے لیول پر بھی اور بڑے لیول پر بھی یہ بیماری عام ہو گئی ہے مسلمانوں میں، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور نہ ہی ایک دوسرے سے حسد کرو، اور تم بھائی بھائی ہو جاؤ جیسے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کی عداوت سے بچو کیونکہ یہ دین کو مونڈ دینے والی. وہاں سے دین پھلتا پھولتا نہیں جہاں دین والوں کی آپس میں عداوتیں اور نفرتیں شروع ہو جائیں. تو اس لیے اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے. یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، اور جب انسان کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. یعنی شیطان ضروری نہیں کہ جن شیطان انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں جو بعض کو بعض کے خلاف بہکاتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں ایسا ہے ایسا ہے، تمہیں اس کے ساتھ یہ کرنا چاہیے، تمہیں یہ کرنا چاہیے. اچھا نتیجہ کیا تھا؟ جب وہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. یعنی پہلے نفرتیں پھیلانے میں دوسرے کو بک اپ کیا
اور جب ایک شخص کو استعمال کر لیا، کام بگاڑ لیا، اس کے بعد خود پیچھے ہٹ گئے. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، کیا سامان تیار کیا ہے، یعنی اپنی آخرت کے لیے کیا بنایا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. تو یہاں پر عمل کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور عمل میں جلدی کی، کیونکہ انسان کا مستقبل اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. نہیں پتا کل کیا ہوگا. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کل کا دن ہم پہ کیسا طلوع ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں ریسنٹلی جو کچھ مسلمان ملکوں میں آپس میں اختلاف ہوا ہے، یعنی ایک دن کے اندر جو افراتفری پھیلی ہے، اور جس طرح بینک خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور جس طرح گروسری سٹورز خالی ہو گئے، کس قسم کی بے برکتی آئی. امن اور خوشحالی کے ملک میں کس طرح لوگوں کے اندر ایک خوف کی لہر پھیل گئی راتوں رات، جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا. کوئی پتہ نہیں کس دن، کس وقت، کس ملک، کس علاقے، کس گھر، کس جگہ، کس شہر میں کیا ہو جائے یا ہمیں کیا ہو جائے. ہمارا مستقبل ہمارے ہاتھ میں نہیں. اس لیے ہمیں کانسٹنٹلی یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم نے اپنے کل آخرت کے لیے کیا تیار کر لیا. ڈیلے نہ کریں، پوسٹ پون نہ کریں، اگلے سال، اس سے اگلے سال، بعد میں دیکھیں گے. نہیں، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، اب فائدہ اٹھا لو. باقی دنیا کے کام وہ بعد میں کر لینا. دنیا کے کام ہوتے رہیں گے نا، پہلے دین پہلے، دین نمبر 1، دین فرسٹ. کیونکہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ انسان کہ ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، اور بے شک میں تو مذاق کرنے والوں میں سے تھا. تو یاد رکھیے آج عمل کا وقت ہے اور کل نتیجہ آنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. یعنی جو نیکی کے کام کا ارادہ کیا جتنا جلد ہو سکے کر لو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا. اللہ اکبر. یہی لوگ فاسق ہیں. تو یاد رکھیے کہ جب انسان اللہ کو بھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقاصد بھلوا دیتے ہیں. آخرت میں بڑے اجر والے کام اس کو بھولنے لگتے ہیں. یاد رکھیے ایون اگر ہم اچھی نیت سے بھی کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں نا، اور اللہ کی یاد کے بغیر کرتے ہیں، اس میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے، ہماری عبادتوں میں خلل آتا ہے، ہمارے دین کے پڑھنے پڑھانے میں خلل آتا ہے. تو خواہ ہم خدمت خلق کے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، اس میں بھی نیتیں خراب ہونے لگتی ہیں، اور اس میں بھی انسان ڈاؤن ہونے لگتا ہے اور پیچھے ہٹنے لگتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ بلند مقاصد بھول جاتے ہیں. اللہ کو بھلانے کا نتیجہ بلند مقاصد کا بھلوا دیا جانا. اور پھر انسان سب سے بلند مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو آگ سے بچا لے، ایسے کام کرے. تو کسی بھی انسان کی خوش نصیبی، کامیابی اور اصلاح کے جو اسباب ہیں ان کو ذہن میں رکھنا اور اس کے مطابق کام کرتے رہنا، یہ انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کو بھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمت کو کمزور کر دیتا ہے. پھر اس کے اندر وہ بڑے کام کرنے کی ہمت نہیں رہتی. وہ کہتا ہے میں بہت ویک ہو گیا ہوں. پھر انسان کی ترجیحات بدلنے لگتی ہیں. تو یاد رکھیے انسان کے نفس کی خامیاں، کمیاں، یہ انسان کو اپنا آپ بھی بھلوا دیتی ہیں. کیونکہ ان احسنتم لانفسکم، جب تم کسی پہ احسان کرتے ہو یا کوئی نیکی کرتے ہو اپنے آپ کے لیے کرتے ہو. تو جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، نیت خراب ہوتی ہے، تو وہ احسان کرنا چھوڑ دیتا ہے. انسان کیا سمجھتا ہے؟ کتنا دھوکے میں ہوتا ہے، میں نے اس کو نقصان دیا، میں اس کو نہیں دے رہا کچھ. حالانکہ ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو نہیں دے رہے، تم کسی کا نہیں، اپنا نقصان کر رہے ہو. اگر دے رہے تھے، کچھ کر رہے تھے تو اپنے فائدے کے لیے کر رہے تھے، اور اگر ہاتھ کھینچ لیا تم نے، رک گئے نیکی سے، تو اپنا نقصان کر رہے ہو. لیکن شیطان کس طرح بھلوا دیتا ہے ہمیں؟
ہم سمجھتے ہیں ہم دوسرے کو زج کر رہے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو، یعنی عبادت کے لیے وقت نکالیں، کچھ بھی کریں دنیا میں عبادت کے لیے وقت نکالیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، غنا، اور تمہارا فقر دور کر دوں گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا، اس کے باوجود تمہاری محتاجی دور نہیں کروں گا۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، عمل میں، نیت میں، اخلاص میں، اخلاق میں، معاملات میں۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پہ اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑ رہا ہے، یعنی پھٹ جاتا، دب جاتا، ہمبل ہو جاتا۔ لیکن انسان ہے کہ پڑھتا رہتا ہے اور بدلتا نہیں، کیونکہ دل میں نہیں اترتا نا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ یاد رکھیے، جو پہاڑ پر نازل کرنے کی بات ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی ایک سینس ہے، وہ بھی کچھ سمجھتے ہیں۔ یاد ہے، کوئی بھی چیز یہ جو ہمارے آس پاس کی ہے نا، یہ نہ سمجھے کہ بالکل بے جان ہے، اس کو کیا سمجھ، یہ گواہ ہیں ہمارے اس وقت بھی جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اور گھروں میں بھی یا بازاروں میں جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہمارا آس پاس انوائرنمنٹ ہمارے حق میں یا خلاف گواہی دے گا، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں کھجور کے تنے پر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ کو لکڑی کا ممبر بنوا کر دیا گیا اور آپ نے وہ تبدیل کیا تو کھجور کا وہ جو تنا تھا اس کے اندر سے آہیں اٹھنے لگی، رونے لگا، آہیں بھرنے لگا، اس غم میں کہ پہلے آپ مجھ پہ ذکر کرتے تھے، میں آپ کا ذکر سنتا تھا، اور اب آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ تو جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ ساری جگہ آپ کے لیے گواہی دیتی ہیں۔ اور جب ایسا انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے اس کی کمی محسوس کرتی ہے، لیکن جب برا انسان دنیا سے جاتا ہے تو ہر چیز شکر ادا کرتی ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پہ غور کریں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، السلام، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبان، العزیز غالب، الجبار بزور حکم نافذ کرنے والا، المتکبر بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا ہے اور اس کے مطابق صورت گری کرتا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے، لہ الاسماء الحسنی، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست ہے اور خوب حکمت رکھنے والا۔ یاد رکھیے، قرآن مجید میں یہ واحد مقامات ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت سے نام ایک جگہ آ گئے ہیں۔ اللہ کے ناموں پر ایمان لانا یہ ایمان باللہ کا ایک رکن ہے۔ اللہ پر ایمان کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کی ہستی پر۔ نمبر 2 اللہ کے رب ہونے پر، ربوبیت پر۔ نمبر 3 اللہ کے معبود یعنی الہ ہونے پر، الوہیت پر۔ اور نمبر 4 اللہ کے اسماء اور صفات پر۔ ان سب پر ایمان ضروری ہے۔ اگر کہا جائے اللہ سنتا ہے تو ایمان ہے ہمارا کہ ہاں سنتا ہے۔ السمیع، بالکل السمیع ہے، البصیر ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے نام اللہ کی پہچان ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں جاننا ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو مجاہد اس کی تفسیر میں کہتے ہیں الا لیعرفونی، کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانے، یعنی اللہ کی پہچان اختیار کرے۔ اور اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کے ناموں اور صفات کا علم، اس کے افعال کا علم ضروری ہے۔
یاد رکھیے اللہ کو صرف وہ نام دینے چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں. اپنے پاس سے ہم اللہ کا نام نہیں رکھ سکتے. اللہ نے اپنا نام خود رکھ دیا. مثلا ہم اللہ کو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے یا اللہ کو انجینئر نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اللہ نے اپنا نام انجینئر نہیں رکھا, نہ اپنی صفت انجینئر بتائی ہے. تو اس لیے جب اللہ کے بارے میں بات کریں تو بہت محتاط ہوں. ایک کارڈ بھی ہے جس میں الاسماء الحسنی جو اوتھینٹک ہے, موسٹ اوتھینٹک, وہ جمع کیے گئے, شاید باہر سے آپ کو مل جائے, کیونکہ کچھ جگہوں پر اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کے افعال کو نام بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو نام اللہ نے خود نہیں رکھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا, وہ نام ہم نہیں رکھ سکتے خود سے. اس سے بچنا چاہیے. پھر یاد رکھیے اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے. مثلا اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آخر میں یہ نام پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا کریں تو اور بھی زیادہ قبول ہوگی. یا بیچ بیچ میں جہاں کہیں اللہ کی صفات آئیں وہاں رک کے اللہ سے دعا کریں, کیونکہ اللہ کے ناموں کے وسیلے سے کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے. اور اللہ کے ناموں کو یاد بھی کر لیں زبانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں, ایک کم 100. جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کرے.